اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، آپ کی ٹیچر نرگس سلطانہ آج آپ کو سبق الدرس الرابع بے سورۃ الاحزاب آیت نمبر 9 تا 20 شروع کرانے جا رہی ہیں۔ سارے بچے اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 29 نکال لیں۔ نکال لیا؟ چلیں جی شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اے ایمان والو، اذکروا یاد کرو نعمت اللہ، اللہ کی نعمت کو، علیکم جو اس نے تم پر کی، اذ جب جاءتکم آئے تمہارے پاس، جنود لشکر، فارسلنا تو پس ہم نے بھیجا، علیہم ان پر، ریحن ہوا، طوفان، و جنودن اور لشکر، لم نہیں، تروہا تم نے اسے دیکھتے یا نہیں دیکھ سکتے، وکان اللہ اور ہے اللہ تعالیٰ، بما تعملون جو کچھ تم کرتے، بصیرن دیکھ رہا۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ مومنوں سے مخاطب ہے اور ذکر کرتا ہے کہ یاد کرو میرے اس وقت کو کہ جب غزوہ احزاب میں تمہارے حالات خراب تھے، تم اپنے آپ کو قائم نہ رکھ پا رہے تھے، تو تمہارے اللہ نے حکم دیا ہواؤں کو اور لشکروں کو کہ وہ تمہاری مدد کریں۔ ہواؤں ریحن سے مراد یہاں طوفان ہے، آندھی ہے، جو اللہ تعالیٰ نے سخت سردی کے موسم میں آسمان سے بھیجی، تو اس ہواؤں کی بدولت کیا ہوا، کافروں کے ساری کی ساری فوجیں جو ہیں، وہ لشکر جو ہیں وہ الٹ پلٹ ہو کر رہ گئے، اور وہ جنودن اور وہ لشکر جس کو تم نہ دیکھ سکتے تھے، یعنی کہ فرشتوں کی ایک جماعت، فرشتوں کا ایک بڑا سا لشکر جو مسلمانوں کے ساتھ اس وقت جنگ لڑ رہا تھا، ایسی نظر نہ آنے والی فوجوں نے کافروں کی ہانڈیوں کو الٹ دیا، ان کے شراب کے مٹکے توڑ دیے، ان کے خیمے اکھاڑ دیے، اور ان کے گھوڑوں کے رسے توڑ دیے کہ وہ وہاں سے بھاگ نکلے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس طوفانی ہوا کے ذریعے ان کے خیموں کی تنابوں کو توڑ ڈالا، اور ساتھ ہی فرشتوں نے اپنا کام کیا۔ تو تمہاری وہی جنگ جس میں تم اتنے پریشان حال تھے، اللہ تعالیٰ نے اسے تمہارے لیے نعمت بنا دیا، اور تم اس جنگ میں جیت گئے۔ اس جنگ میں مسلمان 3000 کی تعداد میں تھے، اور ان حالات میں اتنے بڑے لشکر کو دیکھنا اور مسلمانوں کا پایا ثبات ہے، اس میں لغزش آنا تھوڑا بہت ممکن تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں مسلمانوں کو اس بات کی خوشخبری سنائی کہ تم اس چیز کو بھول جاؤ، انشاءاللہ میری طوفانی ہوائیں اور میرے لشکر تمہارے شامل حال ہو کر تمہاری ضرور مدد کریں گے، اور جو کچھ تم کرتے ہو میدان جنگ میں یا آگے یا پیچھے، تو اللہ تعالیٰ اس سب کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، اور خدا کی آنکھ سے کوئی بھی چیز پوشیدہ نہیں۔ یہاں ریحن سے مراد وہ طوفان جو انتہائی سخت اور تکلیف دہ تھا، جبکہ دوسری طرف جنودن وہ لشکر جو فرشتوں کی صورت میں مسلمانوں کے شامل حال تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ یہاں ان سے مراد وہی ہیں، اور یہاں جنودن سے مراد میں آپ کو وضاحت دے دوں، یہ وہی لشکر ہے، یہ وہی فوجیں ہیں جو کہ ایک طرف تو بنو نذیر جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے باہر نکال دیا تھا اپنی قتل کی سازش کی وجہ سے، اور دوسرا گروہ تھا بنو غطفان، یہ گرد و نواح میں ہی بستے تھے۔ کافروں کا لشکر جب مکہ سے نکلا تو انہوں نے ارد گرد اپنے بہت سارے قبائل کو ساتھ ملا لیا، انہی قبیلوں میں بنو غطفان بھی تھا۔ اس نے آگے اپنے مزید قبیلے جو تھے، جن میں بنی اسد، بنی مرہ، بنی اشجع، ان کو بھی اپنے ساتھ شامل کر لیا، اور اس طرح کچھ مفسرین جو ہیں وہ غزوہ احزاب میں کفار کی تعداد منافقین اور یہودیوں کے باشمول 10,000 بتاتے ہیں، اور کچھ 12,000 بتاتے ہیں، لیکن زیادہ تر جس پر متفق ہیں وہ 10,000 ہیں، اور اس طرح 10,000 کی فوج سے مسلمانوں کا مقابلہ تھا، جس کی وجہ سے مسلمان بھی وقتی پریشان تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی مدد بھیج کر ان کو اس پریشانی سے باہر نکال دیا۔ اب ہم آیت نمبر 10 پر چلتے ہیں۔ اذ جب جاءکم آئے تمہارے پاس، من سے، فوقکم تمہارے اوپر سے،
از جب جاؤکم آئے من فوقکم تمہارے اوپر سے، و من اسفلا اور تمہارے نیچے سے، منکم تم سے، و من سے اسفلا منکم تمہارے نیچے سے۔ یہاں سے مراد دو گروہ ہیں۔ فوقکم سے مراد ہے اوپر سے، یعنی کہ مکہ سے آنے والا کفار اور منافقین اور یہود پر مشتمل ایک لشکر جو 10,000 کی تعداد میں تھا، جبکہ من اسفل منکم سے مراد وہ قبیلہ بنو یہود کا بنو قریظہ جو کہ مدینہ کے اندر موجود تھا، اور مسلمانوں سے ان کا معاہدہ تھا کہ وہ مدینہ کی حفاظت کریں گے اور مدینہ کے اندر ہی رہیں گے اور کسی صورت وہ مسلمانوں کو نقصان نہ پہنچائیں گے۔ اسی وجہ سے مسلمانوں نے جب جنگ کے لیے باہر نکلے تو اپنے بچوں اور بوڑھوں کو انہی کے قلعوں کے قریب مکان لے کر، قلعے لے کر وہاں پہ رکھا تاکہ یہ ان کی حفاظت میں رہیں۔ لیکن بعد میں یہی بنو قریظہ کا قبیلہ جو ہے وہ بھی بعد عہدی پر اتر آیا اور اس نے مسلمانوں کا ساتھ نہ دینے کا اعلان کر دیا، جس کو بعد میں اللہ تعالیٰ نے اپنی مدد کے ذریعے اس پریشانی سے بھی مسلمانوں کی خلاصی کرا دی، مسلمانوں کو نجات دلا دی۔ وہ پھر میں آگے جا کے آپ کو بتاتی ہوں کہ وہ کس طرح۔ وَإِذْ اور جب زاغت الابصار اور جب پہنچ گئیں، جب ٹیڑھی ہو گئیں، زاغت جب پھر گئیں، الابصار تمہاری آنکھیں، وبلغت القلوب اور پہنچ گئے تمہارے دل، وبلغت القلوب اور پہنچ گئے دل، الحناجر حلقوں تک، گردنوں تک، یہاں پہ ہے جڑوں تک، یعنی کہ جب مارے دہشت کے تمہاری آنکھیں پتھرا گئیں اور تمہارے دل تمہاری حلقوں تک پہنچ گئے۔ یہاں پہ حناجرن جمع ہے ہنجراہن کی، اس کا معنی ہے حلق کا نچلا حصہ۔ اس کا کیا معنی ہے؟ حلق کا نچلا حصہ، یعنی کہ جب انسان اپنے سامنے کسی خوف کو یا تکلیف کو دیکھتا ہے تو خوف کے مارے اس کی جان اس کے دل تک پہنچ جاتی ہے اور دلوں سے اس کے حلق کے نیچے آ جاتی ہے کہ ابھی نکلی کہ نکلی۔ وَتَظُنُّونَ اور تم گمان کرنے لگے باللہ اللہ کے ساتھ، الظنون طرح طرح کے گمان، اور تم خدا کی طرف طرح طرح کے گمان باندھنے لگے۔ گمان کیا تھے؟ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے تو ہم سے وعدہ کیا تھا کہ وہ ہمیں فتح سے ہمکنار فرمائے گا، لیکن یہاں تو شکست ہمارے سامنے آ رہی ہے۔ اس چیز کی وجہ سے مسلمان گھبرا گئے، تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حوصلہ دیا اور انہیں کہا کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں، نہ ہی اپنی آنکھوں کو ٹیڑھا کرنے کی اور ان کو پتھرانے کی ضرورت ہے، اور نہ ہی اپنے دلوں کے حلق کے نیچے تک دہشت کی وجہ سے اپنی جانیں نکالنے کی ضرورت ہے، کیونکہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اور اللہ نے کیسا اچھا انتظام فرما دیا کہ ان کے فوقکم، ان کے اوپر سے آنے والے کفار کی طرف سے جو حملے کا خطرہ تھا، وہاں پہ کیا ہوا کہ جب مسلمانوں نے خندق کھود لی تو اس خندق کی بدولت بھی مسلمانوں کا حوصلہ بڑھ گیا اور ان کو یہ ہوا کہ اب دشمن ہم تک نہیں پہنچ پائے گا۔ اسی طرح مسلمانوں نے کیا کیا، میں نے اپنے پچھلے سبق میں آپ کو بتایا تھا، 5 گز چوڑی اور 5 گز گہری ایک خندق کھودی جو تقریباً 1200 گز لمبی تھی، اور اس بڑی خندق کو دیکھ کر کفار گھبرا گئے اور ان میں اب یہ طاقت نہ تھی کہ وہ کسی طور مسلمانوں پر حیران ہو گئے، گھبرا گئے کہ وہ مسلمانوں پر حملہ کر سکیں۔ صرف ایک ان میں سے ایک شاہ سوار اپنے آپ کو جو سمجھتا تھا، عمر بن عبدود، وہ جو ہے وہ کسی طرح اپنے گھوڑے کی ایڑ لگا کر وہاں تک پہنچا تھا۔ آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اجازت دی کہ آپ اس کا سر قلم کر دیں، تو آپ اٹھے اور آپ نے اس کافر کو، مردود کو ایک ہی وار میں واصل جہنم کر دیا۔ یہ تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑی مدد جو مسلمانوں کے ساتھ تھی۔ لیکن مسلمان اس وقت میں گھبرائے تو اللہ تعالیٰ ان کو وہی باتیں یاد کرا رہا ہے کہ اے مومنو، اے ایمان والو، جانو اس باتوں کو کہ جب تم پر یہ حالات تھے، تم طرح طرح کی پریشانیوں میں مبتلا تھے، اور پھر تم خود ہی مجھ پر بھی طرح طرح کے گمان باندھنے لگے کہ میں تمہاری مدد نہیں کروں گا یا کچھ اور، تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ حوصلہ دیا کہ ثابت قدم رہو اور پریشانی کا سامنا مت کرو۔ ہنالکا، اب یہاں پہ آیت نمبر 11 کے اندر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اس طریقے سے، ہنالکا اس وقت پر، اس طریقے سے، ابتلیا آزما لیے گئے، ہنالک ابتلیا اس طرح اس وقت آزما لیے گئے، المومنون مومن، وزلزلوا اور ہلا لیے گئے، زلزالن ہلانا، شدیدن سخت،
یعنی اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر مسلمانوں کی خوب آزمائش کر لی، ان کو خوب اچھے طریقے سے جھنجھوڑ لیا، اور اس طرح جھنجھوڑنا کہ جیسے صحیح کسی کو کسی بھٹی میں سے باہر نکالا جائے۔ یعنی اس سے کیا ہوا کہ جب اللہ تعالیٰ نے خوب ان کی اچھی طرح آزمائش کر لی تو وہ لوگ جو مومن تھے، جو اندر سے مخلص تھے، جن کی نیت اچھی تھی، ان کی بھی اخلاص جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ پر واضح ہوتا چلا گیا، اور وہ لوگ جو دل کے ٹیڑھے تھے یا دل کے کوڑ ان کے اندر موجود تھا، ان کی بھی آزمائش ہو گئی، اور وہ ننگے ہو کر مسلمانوں پر واضح ہو رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا جا رہا تھا کہ یہ لوگ آپ کے ساتھ نہیں ہیں، یہ لوگ آپ کے ساتھ نہیں ہیں، اور فلاں فلاں مومن ہے، اور یہ مسلمانوں اور اسلام کی جماعت کے لیے فائدہ مند ہے۔ یوں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو اس موقع پر خوب اچھی طرح سے آزما لیا، خوب اچھی طرح سے ان کی آزمائش کر لی۔ وَإِذْ، اور اس وقت کو یاد کرو، اور اذ جب، یقولو کہتا تھا، منافقون ایک گروہ، منافقوں کا ایک گروہ، یا وہ، اور جب وہ لوگ جن کے دلوں میں، وَإِذْ یقولو، اور جب کہتے تھے، المنافقون منافق، والذین، اور وہ لوگ، فی قلوبہم، کہ ان کے دلوں میں، مرض تھا یا کوڑ تھا، یعنی جو کسی قسم کی بیماری میں مبتلا تھے۔ یہاں بیماری سے مراد ہے کہ جن کے دلوں میں کچھ کجی تھی، یعنی کچھ کوڑ تھا، کہ وہ کچھ برا کرنا چاہتے تھے مسلمانوں سے۔ ما وعدنا اللہ، کہ نہیں وعدہ کیا اللہ تعالیٰ نے ہم سے، ورسولہ، اور اس کے رسول نے، الا مگر غرورن، محض دھوکے کا۔ کہ یہاں پہ منافق لوگ جو تھے وہ کیا تھے؟ منافق، اور وہ لوگ، یہاں منافقوں سے مراد وہی منافقوں کے گروہ، اور والذین فی قلوبہم مرض، ان سے مراد وہ یہودیوں کے قبائل ہیں جن کے دلوں میں بیماری تھی، بظاہر مسلمانوں سے معاہدہ کر چکے تھے، لیکن اندر ہی اندر مسلمانوں کو نقصان اور تکلیف پہنچانا چاہ رہے تھے۔ وہ جب انہوں نے ان حالات کو دیکھا اور یوں بڑے بڑے لشکروں کو اپنے سامنے آمنے سامنے دیکھا، تو انہوں نے اس چیز کو کس چیز سے کمپیریزن کیا، کس چیز میں پھنس گئے، کیا کہنے لگے؟ ما وعدنا اللہ، کہ نہیں وعدہ کیا اللہ نے ہم سے، ورسول، اور اس کے رسول نے، الا غرورا، مگر محض دھوکے کا۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے تو ہم سے وعدہ کیا تھا کہ ہم جیت جائیں گے، ہمارے ساتھ رہے گا، لیکن یہاں تو اللہ تعالیٰ ہمیں دھوکے میں مبتلا کر کے ہماری جانوں کے در پہ ہے، یا ہم سے ہماری جانیں لینا چاہتا ہے، یا ہمیں نقصان پہنچانا چاہتا ہے۔ تو یہاں اللہ اور اس کے رسول کو مورد الزام ٹھہرایا جا رہا ہے ان لوگوں کی طرف سے جو منافق ہیں اور جن کے دلوں میں مرض ہے۔ اس سے مطلب ہے کہ جو اصل مومن اور مسلمان تھے، ان کے دلوں میں ایسی کوئی چیز نہیں تھی، بلکہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے کیے ہوئے وعدے پر اسی طرح قائم تھے اور اس پر مکمل یقین رکھتے تھے۔ میرا خیال ہے آج ہم نے یہاں پہ کتنی آیتیں کی؟ 9 تا 12، یعنی آیت نمبر 9 تا 12، 4 آیات ہم نے کی ہیں۔ آج کے سبق میں ان کو ہی آپ یاد کیجئے، ان کا ترجمہ لفظی اور با محاورہ اور ان کی تفسیر جہاں جہاں آپ کو ضرورت ہو اس کے علاوہ بھی پوچھنے کی، تو بیٹے آپ مجھ سے سوال جواب کر سکتے ہیں۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ بہت توجہ کے ساتھ اپنے ان اسباق کو دیکھیں، کیونکہ جب تک آپ کی توجہ اور انٹرسٹ اس میں نہیں ہوگا، میں لاکھ اس کو پڑھاتی رہوں، کچھ اثر نہیں ہوگا۔ دوسرا، میں نے آپ کو ایک طریقہ بتایا تھا کہ بیٹا جب آپ اس کو یاد کریں تو لائنوں کے نیچے، یعنی ان عربی سطروں کے نیچے ہاتھ رکھ لیں ترجمے پر، اور اس کو ایک ایک لفظ کو پڑھنے کی کوشش کیجئے۔ اس میں بہت سارے ایسے الفاظ ہیں جو بار بار دہرائے جا رہے ہیں اور وہ آپ کی آسانی کے لیے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔